اگرچہ ہم نہیں چاہتے کہ راستے بلا کیے جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں انارکی پیدا ہو، لیکن کوئی ہماری آواز تو سنے، کوئی لوگوں کے بیٹھے ہوئے آواز تو سنے. آج آپ کراچی میں ان پہ شیلنگ کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کریں، آپ بات کریں، آپ مسئلے کو حل کریں، کوئی شیعہ سڑک میں نہیں بیٹھے گا. آج بھی تازہ ایک عیسائی نوجوان جس کی کمر پہ ماتم کے نشان تھے، اس عیسائی کو ماتم کے نشان دے کر اس کی گردن کاٹ دی. انہی کا وزیر اعلیٰ ہر جگہ پر آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن اس کو زخمیوں، پارا چنار کے زخمیوں اور شہداء کے گھروں میں جانے کی توفیق نہیں ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم یہ کر کے دیکھ لو، ہمارے جتنے شہید ہوں گے اتنی ہی قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا. ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت ہم موجود ہیں ماڈل ٹاؤن شیعہ علماء کونسل کے دفتر میں، جہاں پر ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کے سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ گزشتہ 82 روز سے پارا چنار کے راستے جو مکمل طور پر بند ہیں، وہاں پر ضروریات زندگی کی قلت ہے. ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں. مومنین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء اکرام، اکابرین ملت. ان کا کیا پیغام ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں. کسی نائب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ سبطین سبزواری صاحب سے کہ وہ اس صورتحال پر گفتگو فرمائیں. یہ ذنب قتلت، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا پیغام آپ سب کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی پاداش میں یہ قتل عام جاری ہے. مملکت خداداد پاکستان کسی خاص فرقے، خاص مسلک کے لیے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اگر تاریخ پاکستان کا اور تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں تو پاکستان بنانے میں تمام مسلمان بلا تخصیص تمام فرق اسلامی اس میں شریک تھے، اور پاکستان وجود میں لائے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے لیے. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس تحریک پاکستان کو لیڈ کرنے والے شیعہ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، فاطمہ جناح شیعہ تھیں، نواب صاحب شیعہ تھے، غضنفر عباس نواز صاحب وہ بھی شیعہ تھے. پاکستان میں شیعت کا ایک کردار ہے. اور اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آ گیا، ملت تشیع کی قیادت نے ہمیشہ اپنا کردار امن، آشتی، پیار اور محبت سے اس پاکستان میں نبھایا. وہ سید محمد دہلوی ہوں، علامہ مفتی جعفر حسین ہوں، شہید قائد علامہ سید عارف حسین حسینی ہوں، اور پھر موجودہ قیادت قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی قبلہ مدظ اللہ العالی ہوں. 30 سال سے مسلسل یہ قیادت اس محنت اور زحمت اور مشقت سے گزری ہے کہ یہاں اتحاد اور پیار اور محبت کی فضا کو قائم کیا اور رکھا. اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت یہ بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شیعہ ایک پرامن قوم ہے. ان کی قیادت نے ہمیشہ اتحاد، پیار، محبت کا درس دیا ہے، اور ان کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اگرچہ صلاحیت رکھتے ہیں ہر قسم کا جواب دینے میں، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھا. لیکن آج ستم بالہ ستم یہ ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے. ہم نے پورے ملک سے جنازے اٹھائے ہیں، اور پورے ملک میں تشیع کی گردنیں کٹی چلی آ رہی ہیں، اور آج نیا واقعہ نہیں ہے. اور یہ پارا چنار کا واقعہ 1930 سے یہ سلسلہ شروع ہے. 1930 سے یہ معاملہ ہے. آپ دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے کہ 1930 سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، ریاستیں آئی ہیں، ادارے آئے ہیں، انہوں نے اس پہ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا. ہم مانتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں یہ مسالک کا مسئلہ نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں زمین کا مسئلہ ہے، یہاں اراضی کی جنگ تھی، لیکن متاسفانہ اب وہ اراضی کی جنگ نہیں رہی. اب وہ فرقہ واریت جو نہیں تھی، فرقہ واریت بنائی جا رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی صوبے کا منسٹر، چیف منسٹر اٹھ کے کہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں کے صوبے کا مسئلہ ہے. کیا پارا چنار اسی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں پارا چنار کا مسئلہ اب صوبے کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن گیا. اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر یہ پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فلانوں کی ذمہ داری ہے، اور وفاقی حکومت کہے فلانوں کی ذمہ داری ہے، اور صوبائی حکومت کے پی کی کہے کہ فلانوں کی ذمہ داری ہے. ہم کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کریں؟ ریاست ماں جیسی نہیں رہ رہی، ریاست ماں جیسا کردار ادا نہیں کر رہی. ذمہ داران ریاست اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے، ادارے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے. میرے بھائی نے جن قافلے کا کانوائی کا ذکر کیا، 200 گاڑیاں تھیں اور اس کے ساتھ پاکستانی فورسز تھی. میرا سوال ہے کہ اتنا قتل ہوا وہاں، بچے 6 مہینے کے، 4 مہینے کے بچے سے لے کے
80 साल 90 साल के बूढ़े तक वहाँ कत्ल हुए, मर्द, औरतें, जवान। उसमें FC का कोई बंदा नहीं जख्मी भी हुआ, उसमें पुलिस का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, उसमें फौज का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, और फिर फौज और पुलिस और FC की तरफ से कोई गोली नहीं चली। फिर मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान के तशय्युह कहाँ जाए, फिर आवाज ना उठाए। पूरे मुल्क में 80 दिन से ये आग शुरू है, इंतजार कर 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 करके शिया कौम बाहर निकली। अब भी शिया कौम नहीं चाहती। शिया कौम इस मुल्क को आबाद देखना चाहती है, शिया कौम इस मुल्क को बसता हुआ देखना चाहती है, शिया कौम इस मुल्क को उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहती। सारे मसालिक, सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, और हम कहते हैं कि इसमें फिरका वारियत की भीड़ न चढ़ाया जाए इस मसले को। आज तो आप खुद खवारिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया। हम तो ये जानते थे कि ये लोग खवारिज हैं, ये ना सुन्नी है ना शिया तो कत्ल हो रहा है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ये फिक्र खवारिज है। आज आपने मान लिया और उनको नाम दिया, 5000 अफगानिस्तान से ला के बिठा दिए गए, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज एक ही मसलक के, एक ही कौम के लोग धड़ाधड़। आज भी ताजा एक ईसाई नौजवान जिसकी कमर पे मातम के निशान थे, इस मुल्क के अंदर आजादारी मजलूम करबला में सुन्नी भी शरीक होते हैं, फकत शिया नहीं, देवबंदी अहले हदीस भी शरीक होते हैं, हिंदू भी शरीक होते हैं, सिख भी शरीक होते हैं, और पूरे पाकिस्तान में ईसाई हजरात भी आके मातमदारी करते हैं। उस ईसाई को मातम का निशान देकर उसकी गर्दन काट दी गई और उसका सर फेंक दिया गया। ये इंसानियत की तस्लील है, ये इंसानियत की तौहीन हो रही। एक अच्छा भला नौजवान आदमी और जिगरा रखने वाला आदमी भी इस किस्म की बर्बरियत को नहीं देख सकता, उसका दिल एक दफा फट जाता है। ये इदारों को नजर नहीं आ रहा। ISPR आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या आप इस मुल्क के, इस कौम के मुहाफिज नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आज से पाकिस्तान की तनख्वाहें लेना छोड़ दे। आपने इस मुल्क के पत्थरों की हिफाजत करनी है, आपने इस मुल्क के जमीन की हिफाजत फकत करनी है, या इस मुल्क के बासियों की भी हिफाजत करनी है? अगर कोई शिया कत्ल होता है, अगर सुन्नी कत्ल होता है, अगर कोई और मसलक का कत्ल होता है, हमें उतना ही दुख है जितना हमारे शिया के कत्ल होने पर। और हम कह रहे हैं कि इसे फिरका वारियत का ना बनाया जाए इसे, लेकिन आप इसको फिरका वारियत बना रहे हैं, आप इसे पाकिस्तान का मसला बना रहे हैं। और यही वजह है कि हमने इतनी देर देखने के बाद हमारी कौम निकली, हमारी क़यादत ने, कायदे मिल्लत जाफरिया ने एहतजाज का पैगाम दिया और जुमे को एहतजाज पूरे मुल्क में किया। अगर क़यादत इससे ज्यादा हुक्म देती तो ये कौम उससे ज्यादा निकलती, और हम समझते हैं हमारे दूसरे दोस्तों ने भी निकले हैं। और ये पूरी कौम का मसला है, ये किसी खास तंजीम का मसला नहीं। अगर मुल्क के अंदर धरने लगे हैं तो हक बनता है धरने लगाए जाए, इस धरनों की हिमायत की जाए। अगर हम नहीं चाहते कि रास्ते बला किए जाए, हम नहीं चाहते कि मुल्क में अनारकी पैदा हो, लेकिन कोई हमारी आवाज तो सुने, कोई लोगों के बैठे हुए आवाज तो सुने। आज आप कराची में उन पर शैलन कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात करें, आप बात करें, आप मसले को हल करें। कोई शिया सड़क में नहीं बैठेगा, कोई शिया किसी मैदान में धरना नहीं देगा। लेकिन अगर आप समझते हैं जोर की और ताकत की बिना पर इन मसले को इस तरह दबा लेंगे तो ये शिया कौम दबने वाली नहीं है। आपको बिल्कुल वार्निंग दी जाती है, इससे बड़ा एहतजाज हो सकता है, इससे बड़ा इकदाम हो सकता है। और जब हमारी क़यादत हुक्म देगी तो बहुत ज्यादा फिर आपको परेशानी हो जाएगी। हमारी क़यादत चाहती है कि अमन व अमान हो, हम भी चाहते हैं अमन व अमान हो, और इस पर गौर किया जाए। सारे इदारे और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और किसी सूबाई हुकूमत को और उसके चीफ मिनिस्टर को यह हक नहीं पहुंचता तो वो कहे कि ये हमारा मसला नहीं, ये फलामा का, ये पाकिस्तान का मसला है। मैं गुजारिश करूंगा मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा क़िबला हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब से कि वो इस सूरत हाल पर पैगाम दें। रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आज दर्द भरी गुफ्तगू, पारा चनार लहू लहू है। सामने देखें, कोयटा के बाद पुकार रहा है पारा चनार। कोयटा में 300 जनाजे हुक्मरान फातिहा पढ़ने से इनकार कर रहे हैं, उस दौर के हुक्मरान। आज उन्हीं का वजीर आला हर जगह पर आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उसको जख्मियों, पारा चनार के जख्मियों और शुहदा के घरों में जाने की तौफीक नहीं है। मैं तो कहूंगा ये बड़के लगाने वाला गंदापुर, मैं तमाम इन हुक्मरानों से कहता हूं कि जो भी जुल्म करने वाले हैं, जुल्म हमेशा जुल्म होता है। एक ऊंटनी की टांग काटी गई, ह्यूमन राइट्स वाले, पूरी दुनिया में मुसीबत आ गई जी, ऊंटनी की टांग काटी गई। 6 महीने के बच्चे को गोली मारी जा रही है, मासूम औरतों को गोलियां मारी जा रही हैं। 300 जनाजे कोयटे में पड़े रहे, कोई फातिहा पढ़ने के लिए नहीं गया। आज पारा चनार में शनाख्त करके, इसका नाम अली है, इसका नाम हुसैन है, इसका नाम असगर है, इसका नाम अकबर है, नदीम के नाम वाला ताजा ताजा, उसको इस अंदाज में शहीद किया गया जैसे इस मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत के नरगे में, यानी हिफाजती, अभी जिक्र किया
متحرک رہنما شیعہ علماء کونسل جناب قاسم علی قاسمی صاحب نے اور خصوصاً مرکزی نائب صدر ہمارے علامہ سبزواری صاحب نے بھی کہا، تازہ شہید ندیم جس کا نام ہے. میں حیران ہوں، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بدامنی ہو رہی ہے، راستے بند ہو رہے ہیں. اور بھائی ہم راستے بند نہیں کرتے، ہم ہر مقام پر یہ اعلان کر رہے ہیں. جمعہ کے روز قائد ملت جعفریہ نے اعلان کیا پورے ملک میں احتجاجی دھرنے، ملتان روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر بھائی پھیرو تک تمام ٹریفک جام، دوسرا راستہ ہم نے کھلا چھوڑا تاکہ لوگ آتے جاتے رہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں غیر قانونی. اور بھائی غیر قانونی وہاں نہیں ہو رہا کچھ، دوائیاں نہیں، بچوں کے لیے راشن نہیں. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ظلم ہوگا تو حکومت ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب، اپنی حکومت کو بچانا ہے تو انصاف کرو، گندا پور گندگی چھوڑ دو. حکومتیں آنی جانی ہیں، مظلوموں کی حمایت کرو. میں آخری لفظ یہی کہوں گا کہ یہ 1400 سال سے ہم ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، کربلا سے لے کر آج تک. آج بھی ہماری وہی آواز ہے. آج انہوں نے ایک اور تنظیم کھڑی کر دی، جاؤ جی جا کر دھرنے ختم کرانے کے لیے تکفیریوں کو کہا کراچی میں تم بھی جلوس نکالو تاکہ یہ دھرنے ختم ہوں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم یہ کر کے دیکھ لو، ہمارے جتنے شہید ہوں گے اتنی ہی قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا. ہم ڈرنے والے نہیں. ہم نے آخری بات کر رہا ہوں، پاکستان بنانے والے ہم ہیں، پاکستان بچائیں گے بھی ہم. جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم، پاکستان کو کفرستان کہا تھا، وہی آج دہشت گردی بھی کر رہے ہیں. یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، ایک مخصوص ٹولہ ہے. مہربانی کریں، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، پوری قوم کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستانیوں کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں. اور وہ عمل کریں جو پشاور میں APS سکول میں بچوں پر عورتوں پر ظلم ہونے کے بعد ہماری فوج نے کیا تھا، وہی کردار کرنے کا وقت آ چکا ہے. تمہارے بچوں کو گولیاں لگی، تم میدان میں آ گئے. ہمارے بچے روز مر رہے ہیں، تمہیں خوف خدا نہیں؟ پریس کانفرنس کر رہے ہو، اپنی مذاکرات کر رہے ہو، کرتے رہو، حکومتیں بچاؤ. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی حکومتوں پر جن میں انصاف نہ ہو. پاکستان کو بچانا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے پارا چنار کو انصاف دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا. پارا چنار جو پاکستان کا علاقہ ہے کہ جس میں پاکستانیوں کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے ان کی شناخت کر کے انہیں ذبح کیا گیا. اس عمل سے نہ صرف ایک مسلک، تمام مسلمان، ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، سوال کرنے پہ مجبور ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس میں ایک مسلمان کو نعرہ تکبیر کے ساتھ جب ذبح کیا جائے گا تو یقیناً سوال تو پیدا ہوگا. ہر پاکستانی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ ریاست پاکستان کرے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست میں کلمہ گو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اس پارا چنار میں جہاں 6 ماہ کے بچے کی گردن تن سے جدا کی جا رہی ہے، اسی پارا چنار میں بیرون ملک سے واپس آنے والے پاکستانی جب پشاور سے پارا چنار اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی راستے میں شناخت کر کے، شناختی کارڈ پاکستانی چیک کر کے ذبح کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج 82 دن ہو چکے ہیں، راستے بند ہیں. پارا چنار میں بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہیں. اس ساری صورتحال میں، اس المیہ میں ایک سوال تو اٹھتا ہے نا ریاست میں کہ ریاست کہاں ہے؟ ریاست خاموش کیوں ہے؟ KP کی حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ذبح ہوئے ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف نے بھی انصاف نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ KP کے حکومت کو اس ساری ظلم جبر پہ خاموشی کا جواب دینا پڑے گا. جب KP کی حکومت KPK کے عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری بنتی ہے وفاقی حکومت کی کہ اپنے پاکستانیوں کا تحفظ کرے. وفاقی حکومت بھی خاموش ہے، اسی طریقے سے سیکورٹی ادارے خاموش ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی اب ختم ہونی چاہیے. پارا چنار امن کا گہوارہ بننا چاہیے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستان کی جو سرحدوں کے محافظ ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور پارا چنار جو افغانستان کے ساتھ موجود ہے اس کی سرحد کا بھی تحفظ کرے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پارا چنار پہ ہونے والا ظلم پاکستان کے اداروں، سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں جانے والے کانوائے میں موجود شہریوں کی شناخت کر کے ذبح کیا جاتا ہے، وہاں ان پارا چنار کے رہائشیوں پہ افغانستان کی سرحد سے پاکستان میں آ کے بھی
قتل و غارت اور دہشت گردی کی جاتی ہے. ان سب چیزوں کا سدباب کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا قبلہ ارشد عابدی صاحب سے کہ خداوند لم یزل ولا یزال نے جو شہید کا رتبہ رکھا ہے وہ بہت بلند ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ بھی مت کہو اور انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو. وہ اللہ سے رزق پاتے ہیں، وہ تو یقیناً کامیابی حاصل کر گئے ہے، شہادت ان کا مقدر تھا. لیکن جو بنیادی چیز ہے، حکومت کا کام کیا ہے، ریاست کا کام کیا ہے؟ ریاست کے بنیادی دو کام ہوتے ہیں، جان اور مال کی حفاظت. تو جو ریاست جان اور مال کی حفاظت میں ناکام ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریاست پہ، اقتدار پہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، بلکہ وہ حکمرانی کا حق حقیقی طور پہ کھو چکے ہیں. لہٰذا اب بھی ہماری اتنے بزرگان نے بھی اپنی اپنی خواہشات کا، گزارشات کا اظہار فرمایا ہے. تو حکومت سے، یہ مرکزی وفاقی حکومت سے، اداروں سے اور صوبائی حکومت سے، بالخصوص کے پی کے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان عوام کے محافظ ہیں. اگر آپ بنیادی اپنا حق جو ہے محافظت والا وہ کھو چکے ہیں تو پھر آپ حق کے حکمرانی بھی کھو چکے ہیں. لہٰذا پھر آپ حق کے حکمرانی کھو چکے ہیں تو پھر آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان عہدوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ حکمرانی کا حق ہی نہیں رکھتے، آپ اپنے بنیادی جو فرائض تھے ان سے بھی غافل ہیں، تو پھر حق حکمرانی آپ کا حق ہی نہیں ہے. پارا چنار کا جو مسئلہ ہے، یہ تمام اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. یہ چند دہشت گرد ہیں جو ہماری پاک فوج کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں آئے روز پاک فوج کے جوانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری پولیس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. یہ جو تنازع ہے یہ سنی شیعہ نہیں ہے، یہ ایک زمین کا مسئلہ ہے جیسے قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا. اور ہم ہمیشہ، ملت تشیع نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے. آج تک کوئی شیعہ اکابر ایسا نہیں کہ جس نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو، کیونکہ ہمارے امام علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ہمارا پاکستان ہے، ہم نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچایا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ سنی شیعہ کبھی مسئلہ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک چند گروہ ہے جو افواج پاکستان کے اوپر آئے روز، وزیرستان ہو چاہے اور علاقے ہوں، ہمارے اداروں کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں. پاک فوج کے، پولیس کے جوان کتنے شہید ہوئے ہیں. یہ دہشت گردی، ہر ادارے میں یہ دہشت گردی اپنی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے اور افواج پاکستان کے لیے ہم اپنا تن من قربان کر دیں گے.